بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی سڑکیں بند تھیں، جی ٹی روڈ اور موٹر وے اور تمام خارجی اور داخلی راستے جو تھے ان پر پی ٹی آئی کے کارکن بیٹھے ہوئے تھے اور سڑکیں ساری بند تھیں، بلکہ زمینی رابطہ سارا کٹ چکا تھا خیبر پختونخوا کا باقی ملک کے حصوں سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو پاک افغان سرحد آلریڈی بند ہے، تو محصور ہو کر رہ گئے تھے اس صوبے کے عوام۔ پشاور ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے خیبر پختونخوا پولیس کو، یہاں کی انتظامی مشینری کو، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو، کہ یہ سڑکیں 24 گھنٹے کے اندر اندر کھلوائی جائیں۔ بہت ساری سڑکیں بہت سارے مقامات پر کھول دی گئی ہیں، اور آج میں نے یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور آئی جی پولیس ذوالفقار حمید آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنی ہی پولیس کے ساتھ تصادم ہو سکتا ہے۔ یہ خدشات موجود ہیں، اور سڑکیں انہوں نے کھولنے سے انکار کیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے، خصوصاً جب ہم خوشحال گڑھ پل، یعنی آپ جب کوہاٹ سے راولپنڈی کی طرف جاتے ہیں تو آخری جو ایک پل آتا ہے جس کے بعد پنجاب کی حدود شروع ہو جاتی ہیں، یہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ سڑک کھولنے سے انکار کیا ہے۔ اسی طرح ثوابی کے مقام پر پی ٹی آئی کے کارکن موجود ہیں اور سڑک وہ نہیں کھول رہے۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی جو وہاں پہ موجود لیڈرشپ ہے اور پولیس کے مابین، پولیس کے کچھ آفیسرز وہاں پہ موجود ہیں، یہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایک ایکس کے اوپر لکھا ہے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے، اور یہ بڑا ظاہر ہے کہ ایک ایسی تحریر ہے، ایسی باتیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ بھی ڈٹ گئے ہیں۔ عدالتی جو احکامات ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اب ظاہر ہے کہ میں سب سے پہلے اگر آپ کو سہیل آفریدی کا ٹویٹ پڑھ کے سناؤں تو بہت ساری وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی، اور صورتحال اس وقت کیا چل رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال کافی امن و امان کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں خراب ہے۔ ایک ہی دن میں 4 حملے ہوتے ہیں، ٹانک میں، بنو میں، باجوڑ میں، شانگلہ میں، اور بڑے یہ رقیق قسم کے حملے ہیں، اور اسی طرح چھوٹے موٹے واقعات کچھ اور بھی ہوئے ہیں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ ٹویٹ ملاحظہ کیجئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، لکھا ہے عمران خان صاحب نے ایک بار پھر صرف اپنے ذاتی ڈاکٹر سے ملنے کا کہا ہے جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ جعلی حکومت اور ان کو لانے والوں کی ہٹ درمی سے شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں جو کہ خطرناک ہے۔ ایسی حرکتوں سے ملکی حالات کو زبردستی خراب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے کارکنان جو اپنی مدد آپ پرامن دھرنا دیے ہوئے ہیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کا علاج جو ہے یہ ان کے جو ذاتی معالجین ہیں وہ کریں۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز اور فیملی ممبرز کی موجودگی میں ان کا بہترین علاج ہو۔ میرے خیال میں معزز عدلیہ کو کوئی بھی حکم دینے سے پہلے مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ لوگ چاہتے کیا ہیں، بیٹے کیوں ہیں، کیوں ان کے لیڈر کو ان کا آئینی اور قانونی حق نہیں دیا جا رہا، کیوں ملاقاتیں بند ہیں، کیوں عدالتیں 1 سال سے ان کے کیسز نہیں سن رہی، کیوں 2-3 ججز کے احکامات کو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ردی کی ٹوکری میں پھینک رہی ہے، کیوں اکتوبر 2024 کے بعد عمران خان صاحب سے ان کو ذاتی معالج کو نہیں ملوایا جا رہا، آنکھ کی تکلیف کو یہاں تک پہنچانے والا کون ہے، کیا آئین اور قانون صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے؟ پاکستان کے تمام ادارے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ورکرز کو کیوں دوسرے درجے کا شہری سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں؟ عدالت کے احکامات کے بعد آئی جی پولیس خیبر پختونخوا کا رد عمل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کالی وردی کے پیچھے حکم اور احکامات خاکی وردی کے ہیں۔ آئی جی پی وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جب ایک دہشت گردی سے متاثرہ صوبے میں باہر سے لائے گئے پولیس کے بڑے اور صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو آمنے سامنے لایا جائے تو حالات کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ سہیل آفریدی نے لکھا، یہ یاد رہے کہ ہم عمران خان صاحب کی صحت پر سیاست نہیں کرنا چاہتے اور انتہائی تکلیف کے باوجود بہت برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں ہو کہ عمران خان صاحب کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہیں۔ پاکستانی عوام مزید ظلم برداشت نہیں کرے گی اور نہ ہی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے لکھا ہے۔ اس
ٹویٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کی شدت کیا ہے، کیا لاوا پک رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹکراؤ کی فضا بن چکی ہے، تصادم بالکل تیار ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اور وفاق جب چند دن پہلے ہم نے یہ محسوس کیا، یہ دیکھا کہ یہ ایک پیج پر آ چکے ہیں، کیا یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے یا واقعی حالات جو ہیں بہت سنگین ہو چکے ہیں۔ 3 ریٹ پٹیشنز جمع ہوئیں۔ مسلم لیگ نون کی ایم پی اے صوبیہ شاہد نے، عوامی نیشنل پارٹی کے طارق افغان ایڈوکیٹ اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے ایک ریٹ پٹیشن جس کے وکیل انتخاب چمکنی ایڈوکیٹ ہیں، یہ 3 ریٹ پٹیشنز پر عدالت نے احکامات دیے آئی جی خیبر پختونخوا کو کہ جناب آپ سڑکوں کو کھولنے کا انتظام کریں اور 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ جو ہے یہ کھلنے چاہیے، تمام سڑکیں کھلنی چاہیے۔ یہ ساری صورتحال، اور اس کے بعد پھر پولیس حرکت میں آتی ہے۔ پولیس پھر دیکھتی ہے کہ صورتحال جو ہے کہاں کہاں پہ کس کس طریقے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کس کس طریقے سے آمادہ کرنا ہے کہ آپ سڑکوں کو کھولیں۔ یہ رشکئی انٹرچینج کو بتایا گیا کہ کھول دیا گیا۔ چشمہ روڈ پہاڑپور ضلع ڈیر اسماعیل خان کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ چشمہ روڈ میاں والی سی پیک روٹ جو ہے اس کو کھول دیا گیا۔ یارک ڈیرہ موٹر وے کو بھی کھول دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کی جانب سے عدالتی احکامات پر مکمل عمل درآمد جاری ہے۔ حکام کے مطابق مرحلہ وار تمام بند شاہراہوں کو کھولا جا رہا ہے تاکہ عوام کی جو مشکلات ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یہ پھر بتایا گیا یہ مختلف راستوں کے حوالے سے کہ ان کو کھولا جا رہا ہے۔ کوہاٹ اور ثوابی میں البتہ صورتحال جو ہے یہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہاں پہ بار بار وارننگ دی جا رہی ہے پولیس کی طرف سے، اور ایک اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ اب اگر یہ بیٹھے رہتے ہیں اور عدالتی احکامات پر ظاہر ہے کہ پولیس نے عمل کرنا ہے۔ عدالت نے مخاطب نہیں کیا پی ٹی آئی کے کارکنوں کہ آپ سڑک کھولیں، کیونکہ اگر 24 گھنٹے ابھی پورے نہیں ہوئے اور پی ٹی آئی کے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو عدالتی احکامات کی خلاف ورزی بھی نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ عدالت نے احکامات جاری کیے ہیں خیبر پختونخوا پولیس کو کہ آپ سڑکیں کھولیں۔ اب سڑک کھولنا کس طریقے سے کھولنا، رضامندی سے کھولنا، زور زبردستی کھولنا، یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انتظامیہ اور پولیس نے بڑے پیمانے پر آپریشن جو ہے یہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ کس صورت میں ہوگا، ظاہر ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو پھر یہ آمنے سامنے والی صورتحال جو ہے، جس طریقے سے سہیل آفریدی نے کہا پی ٹی آئی کے کارکن اور خیبر پختونخوا ان کی اپنی پولیس یہ آمنے سامنے آ جائیں گے۔ اور آلریڈی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جب پی ٹی آئی کے کارکنوں کی پکڑ دکڑ ہوتی تھی، ان کی گرفتاریاں ہوتی تھیں، تو یہی خیبر پختونخوا پولیس اور ان کے آفیسرز جو آج بھی آر پی او ہیں، آج بھی یہ ڈی پی او ہیں، آج بھی یہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او ہیں، اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور اسی طرح ڈپٹی کمشنرز جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، کمشنرز اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ تو صورتحال جو ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تشویشناک حد تک جو ہے یہ آ چکی ہے۔ اللہ کرے کہ خوش اسلوبی سے یہ تمام معاملات حل ہوں۔ اب سہیل آفریدی کے ٹویٹ سے تو لگتا ہے کہ، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ یہ آفیشیل کال ہم نے نہیں دی، یہ اپنی مدد آپ کے تحت کارکن نکلے ہیں اور لوگ نکلے ہیں، انہوں نے سڑکیں بند کی ہیں۔ اتنے دنوں تک جس طریقے سے خوار ہوئے خیبر پختونخوا کے عوام، یہ خدشات پیدا ہو گئے تھے کہ یہاں پہ خوراک کی اشیاء کی رمضان المبارک سے پہلے قلت پیدا ہو جائے گی۔ قیمتوں پہ آلریڈی اثر پڑا تھا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو پنجاب سے آتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی ترسیل رک گئی تھی، آٹا، گھی، بہت ساری اور چیزیں، فروٹ وغیرہ، سبزیاں۔ تو بہت سارے معاملات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عدالت کو یہ مداخلت کرنا پڑی، ریٹ پٹیشنز آئیں، ان پہ احکامات جاری کیے شاور ہائی کورٹ نے، اور یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ اگر جیسے ہی عدالتی احکامات آئے تو بجائے اس کے کہ جگہ جگہ پہ پولیس جاتی، تحریک انصاف کے ورکرز کو وہاں سے اٹھاتی، روڈ کھلواتی، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ خود یہ احکامات جاری کرتے کہ چونکہ ہم عدالتوں کا ہم نے ہمیشہ احترام کیا ہے تو فوری طور پر سڑکوں کو کھول دیا جائے۔ آنکھ کا مسئلہ جو ہے، عمران خان کی جو صحت کا مسئلہ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ایک جینون مسئلہ ہے،
پی ٹی آئی کے کارکنوں کا حق ہے، سہیل آفریدی کا حق ہے کہ وہ احتجاج بھی کریں، دھرنے بھی دیں۔ پارلیمنٹ کے اندر جتنے قائدین بیٹھے ہوئے تھے، خود کو محصور کیا ہوا تھا یا ان کو وہاں پہ بند کیا گیا تھا، وہ معاملہ ایک الگ سے چل رہا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کو بند کرنا، اس کو محصور کرنا، یہ ان ووٹرز کے ساتھ زیادتی ہے جنہوں نے 12-13 سال دیے تحریک انصاف کو، تیسری مرتبہ منتخب کیا ان کے دعوے کے مطابق۔ تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ تمام معاملات جو ہیں یہ خوش اسلوبی سے حل ہوں، کیونکہ صوبہ جل رہا ہے، صوبے میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے میں وہ سیم پیج جو ہمیں کچھ دن پہلے نظر آتا تھا وہ ہمیں کہیں پٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ بہت ساری صورتحال جو ہے چونکہ سیکیورٹی معاملات کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، تو اس لیے اس پہ بات کرنا بنتا ہے۔ ہم اور آپ سیکیورٹی معاملات پہ زیادہ بات کرتے ہیں چونکہ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا مسئلہ ہے، ان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب اس میں پولیس بھی انوالو ہو جاتی ہے اور پھر عدالت بھی انوالو ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ پھر سیاسی نہیں رہ جاتا، یہ مسئلہ انتظامی اور پھر سیکیورٹی کا بن جاتا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔